انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، حاضرین اجلاس، مہمانان اعظام اور میری دینی پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس باوقار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف رنگ محفل سمجھتا تھا، جب ماں اور بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب ابھی یوروپ میں اس بات پر تحقیق کی جا رہی تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے، جب سقراط جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں تو ایک فندہ ہے جو مردوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے، غرض ہے کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ ہوتی جو عورتوں کی تسلیل پر ختم نہ ہوتی، اور کوئی صبح ایسی نہ ہوتی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتی۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمتی رحمت ہے، جو شفقتی شفقت ہے، اور اس ظالم معاشرے کے خلاف یہ کو تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت سے یہ اعلان کرتے ہیں، اس لوگوں عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کو بند کرو، وہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہے، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کو بند کرو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ آواز کیا آئی، چاروں طرف کلیاں کھل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی، آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا، ننھی گڑیا جنہیں دفن کرنا ایک فیشن تھا آج ایک بڑا گناہ سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کے اتنے زیادہ حقوق بیان فرمائے کہ حجۃ الوداع سے لے کر اپنی وفات تک ان کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے، اور مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کے حقوق کا ان کو نگراں قرار دیا، اور ایسے اصول بنائے جس کی رہتی دنیا تک کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو والدین کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیا، عورت اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے رحمت و محبت بنا دیا، عورت اگر بیوی ہے تو ایک طرف بھائی سے سکون قرار دیا، دوسری طرف فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ عورت اگر عام مسلمان خاتون ہے تو اس کو اسلامی بہن قرار دیا گیا اور فرمایا گیا اس سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ چنانچہ عورتوں کو اسلام نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی دھرم میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتی، اسلام کے دیے گئے رغبت و عزت پر قربان ہو جاتی، لیکن افسوس ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کے ان عظیم احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کے مخالف کام کر رہی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں مغرب کی الٹی تہذیب اور گندے کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، دن بدن آزادی نسواں کے جھوٹے علم برداروں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہے۔ میں ان تمام ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بتاؤ یہ لوگ جو عورتوں کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر آفس میں، ہر بزنس کی لائنوں میں عورتوں کے حصے داری قرار دیتے ہیں، آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کام
کیا ہے۔ آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ملک کے کونے کونے سے عصمت دری کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہر 2 منٹ میں 2 عورتوں کی زبردستی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ سینکڑوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آزادی کے دعوے دار اور عورتوں کی جھوٹے حقوق کی گواہی دینے والے ان مردوں کو عورتوں کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں عریانیت پھیلانا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا عورت چراغ محفل بنے، اور یہ مقصد بھی پورا ہو گیا۔ ان کا مقصد تھا ان کی تجارت چمکانا، اور اس میں بھی یہ کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ آج دیکھیے 1 روپے کے معمولی سامان پر بھی عورت کی کھلا جسم آدھا فوٹو چھاپے گئے ہیں۔ ہر اچھی چیز سے لے کر ہر بری چیز پر عورتوں کے فوٹو چپکائے گئے ہیں۔ لہذا جس کی وجہ یہ تھی کہ گراہک سامان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا ہماری ماں اور بہنوں کی یہی عزت ہے، یہی آزادی ہے؟ اگر بتائیے اسی کا نام آزادی ہے، اسی کا نام عزت ہے، تو بتائیے ذلت کے معنی کیا ہے اور آزادی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آزادی کے ان نام و نہاد دعوے داروں کو ہماری عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کو اصل آزادی اسلام نے دی ہے، اور جس آزادی کی یہ دنیا والے بات کرتے ہیں وہ آزادی نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، ہمارے دین و ایمان کے خلاف ہے۔ اے عورت گھر کی زینت تو رحمت ہے، تو برکت ہے، تو سارے جہاں کی رونق ہے، ہر فرد بشر کی عزت تو۔ میری پیاری بہنوں، اسلام کی عظمت جانو، اپنی قدر پہچانو، اور خود کو اسلام پر نثار کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔